آج بہت خوشی ہوئی مجھے سینئر لوگوں کو یہاں پہ دیکھ کے، کیونکہ ان کی موجودگی اس تحریک میں امپیکٹ ڈالے گی۔ مالک صاحب کھڑے ہیں اور میں نے ابھی نسیم زہرا صاحبہ کو بھی دیکھا۔ ان لوگوں کے آنے سے یہ جو ایک کرائسس پیدا ہوا ہے، اس کے خلاف جو مزاحمت ہے اس میں شدت پیدا ہوگی، اور یہ ایک طویل جنگ ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے اس کو قانون بنایا گیا اور جیسے اس کو انفورس کیا گیا ہے، یہ ایک مکمل پلان لگتا ہے کہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں ان کو سائلنس کرایا جائے۔ تو تمام لوگوں کو بڑی اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور اس میں وہ لوگ جن کی آوازیں زیادہ اہم ہیں، جو رات کو شام کو پروگرام کرتے ہیں چینلز پر، اگر ان کی شمولیت اس میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ اس میں آپ کو ہر طرح کا جو پریشر ہے وہ ڈالنا پڑے گا، ڈومیسٹک بھی، انٹرنیشنل بھی، ڈپلومیٹک بھی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان میں جو آزاد صحافت ہے، ایکچولی اس کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ان لوگوں کے جو تعلقات ہیں اس وقت حکمرانوں کے، وہ ان ممالک سے بہت زیادہ ہیں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ سو یہ اسی طرح کا ایک ماڈل یہاں پہ لانا چاہتے ہیں، جو کوئی ابرپٹلی انہوں نے نہیں کیا، ایک پلاننگ کے تحت یہ کیا ہے، تو اس کا مقابلہ بھی آپ کو ایک پلاننگ کے تحت کرنا پڑے گا۔ لیکن پرسوں جو مظاہرہ ہوا تھا بہت اچھا تھا۔ آج جو خوشی ہوئی وہ یہ کہ جو سینئر لوگ ہیں، جن کی آوازیں ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی آمد سے ایسا لگا ہے کہ کنسنسس ہے کمیونٹی میں، اور آگے جا کے اگر سول سوسائٹی کو بھی ہم انوالو کریں تو انشاءاللہ یہ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکے گی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری آواز ذرا کچھ گلا خراب ہونے کی وجہ سے کم تھی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں یو کے سے ہمارے سینئر جرنلسٹ جناب رفیق مغل صاحب اور جے آئی کے ہمارے ترجمان عامر بلوچ صاحب، جو اظہار یکجہتی کے لیے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مظہر بدلاس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس قانون پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم آیا ہے ہماری بستی میں، کسی باسی سے پوچھے بغیر یہ حکم آ گیا کہ آپ کھانا ہماری مرضی سے کھائیں گے، پانی ہماری مرضی سے پئیں گے، کپڑے ہماری مرضی سے بدلیں گے۔ اور ظلم یہ ہے کہ بستی کے کسی بھی باشندے سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ تمہیں بھوک کب لگتی ہے، تمہیں پیاس کب لگتی ہے۔ شکوہ کس سے کریں؟ وہ جو کسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ان سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم جھکے ہیں اب یہ آئینہ دکھانے والوں کو بھی جھکا لیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مظاہرے بھی ہوں گے، بے شک آئینی بینچ ہے، پھر بھی عدالتوں میں جائیں گے۔ اور حکمرانوں سے شکوہ اس لیے نہیں کہ ان کے تو وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں تو مسودہ ہی ابھی ملا ہے، پتہ نہیں کدھر سے آیا۔ تو یہ مطیع اللہ جان نے صحیح بات کی ہے کہ ہمیں وہ جہاں سے مسودہ آتا ہے اس طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ باقی کوئی ہمارے درمیان تقسیم نہیں، ہم اس ایشو پہ ایک ہیں، ہم اپنی آزادیوں پہ کوئی پابندیاں قبول نہیں کریں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ مظہر بدلاس صاحب کے بعد اب میں ملتمس ہوں آزادی اظہار رائے کے اس کے لیے نیشنل پریس کلب کے سالار جناب اظہر جتوئی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اظہر جتوئی صاحب۔ نامنظور 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 نامنظور۔ جی، ہم اس کالے قانون کو نہ تو پہلے تسلیم کیا تھا نہ اب تسلیم کرتے ہیں۔ آزادی اظہار پر کسی قسم کی قطغن کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل پریس کلب نے ہمیشہ آزادی اظہار کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور قلعے کا کردار بھی ادا کیا ہے، اور اس کالے قانون کے خلاف بھی ہم ہر طرح کی تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور یہ قائد صحافت افضل بٹ صاحب کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جس دن بھی
वो हतमी काल का ऐलान करेंगे, यहाँ से जोग द जोग करकुरान निकलेंगे और जिन लोगों ने इस काले कानून को पास किया है उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इसका खात्मा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ। सहाफी बरादरी के कायदीन हैं, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर चुके हैं। आज़ादी सहाफती बरादरी की, सहाफ़ियों की रेड लाइन है और इस आज़ादी को, इस शख्सी आज़ादी को, इस शहरी आज़ादी को, इस आइनी और कानूनी आज़ादी को और जो एक बुनियादी इंसानी हक है, इसे किसी सूरत ना तो पामाल होने दिया जाएगा और ना ही इसको ट्रैम्पल करने का कोई सोचे भी। अगर तो ये सोचा जा रहा है कि इस एक्ट को कानून बना दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सहाफ़ियों के पास आवाज़ और अपनी आज़ादी जो कि उनकी रेड लाइन है जिस पे वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दो पहलू हैं, पहले भी यहाँ पर तमाम लोग गुफ्तगू कर चुके कि ठीक है सहाफ़त जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, लेकिन इस जिम्मेदारी का सबसे बुनियादी और अहम पहलू शख्सी जिम्मेदारी है एक सहाफ़ी की। सबसे पहला फिल्टर उस सहाफ़ी का अपना खुद होना चाहिए। कवानीन पहले भी मौजूद हैं, उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और जहां हो रही है वो पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। तो इस कानून के साथ भी आपने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को एक बार फिर मजाक बना के रख दिया। हाइब्रिड रजीम या तो मौजूद है या डिक्टेटरशिप है या फैशिज्म है, इसे किसी सूरत ना तो आगे बढ़ने दिया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अफजल भट्ट साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, तारिक विर्क साहब, अनवर रजा साहब, ये सब कायदीन, नासिर जरी साहब मौजूद हैं। इन सब की क़यादत में, जिस तरह नसीम ज़ारा साहिबा ने भी कहा कि शुक्र है इस हुकूमत का कि सहाफ़ी बरादरी जो दो खलीजों में बटी हुई थी उसको एक इस मुद्दे पे इकट्ठा करके रख दिया। तो हम सब आप सबके साथ हैं, PFUJ के साथ हैं, RIUJ के साथ हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों पर निकला हुआ है, सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी। तो यह हुकूमत के माथे पे एक बहुत बड़ी कलंक है। दुनिया भर में शख्सी आज़ादियों को महफूज बनाने के लिए ना सिर्फ जद्दोजहद हो रही है बल्कि कवानीन को तब्दील किया जा रहा है, सोशल मीडिया को एम्पावर किया जा रहा है। आपकी मुल्क में 60-65%, 70% नौजवान आबादी है, आप उनको क्या सबक दे रहे हैं? पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं ये नौजवान, आप उनको क्या सबक दे रहे हैं? कि उनका गला घोंट रहे हैं, उनकी आवाज़ घोंट रहे हैं, इसीलिए मुल्क से वो निकल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। ये किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा और सहाफ़ी बरादरी जो आज़ादी है, जो रेड लाइन है, उसको डिफेंड करने के लिए हर सूरत में मुत्तहिद रहेगी। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी बरादरी के कायदीन हैं, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर चुके हैं। आज़ादी सहाफ़ती बरादरी की, सहाफ़ियों की रेड लाइन है और इस